ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کرتا ہے۔ بات تو قانون کی اس نے ٹھیک کی تھی کہ اگر بیٹے کی کمائی ذاتی ہو، ذاتی باپ کی طرف سے نہ ہو، ذاتی محنت مزدوری کر کے ہو، تو باپ کو اجازت لے کے خرچ کرنا چاہیے، قانون یہ ہے۔ اس نے آ کے شکایت کر، تو آپ نے اس کو بلوایا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو ان کو بڑا غم ہوا۔ تو عرب تو پیدائشی شاعر ہوتے تھے، ماں کا دودھ چھوڑتے تھے اور شعر کہنا شروع کر دیتے تھے، عرب کا ماحول ایسا تھا۔ تو اس کو انہیں جب پتا چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی تو ان کو رنج ہوا، تو انہیں کچھ شعر کہے، زبان سے نہیں، دل میں، دکھ میں آ کر اشعار۔ جب یہ آئے نا مسجد میں تو جبریل پہلے آ چکے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا کیس بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تیری زبان پہ تو نہیں آئے پر اللہ نے سنا لی۔ میرے اللہ کی نظر کیسی ہے بتایا ہے، میرے اللہ کا سننا کیسا ہے بتا رہا ہوں۔ آئے ہائے، تو آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا معاملہ تو ہم سنتے ہیں، لیکن پہلے تو بتا کہ وہ کون سے اشعار ہیں جو تو نے دل ہی دل میں کہے، زبان پر نہیں ہے، اور اللہ نے اسے عرشوں پر سنا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو پہلے ہی آپ پہ ایمان لائے ہیں، پر روز ہی ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اس قسم کی چیزوں سے کہ آپ کا رب کیا طاقتور رب ہے، جس نے میرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آواز کو بھی سن لیا۔ میں نے تو زبان سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، میں نے کہا تو سنا کیا کہا تھا۔ اور یہ ایک آدمی سوچ رہا ہے، اب جتنے بیٹھے ہو سب اپنے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا سوچے جا رہے، وہ سب پر نظر کیے ہوئے، سب کو دیکھ رہا، سب کو سن رہا ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہا جی میں نے کہا تھا غزوتکم مولودا ومنتک یافع تعل بما اجنی علیک وتنہل وَإِذَا ذَاقَتْكَ بِالسَّقْمِ لَيْلَةً لَمْ أَبِتْ لِسَقْمِكَ إِلَّا صَاهِرًا يَتَمَلْمَلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي تُرِقْتَ بِهِ دُونِي فَعَيْنِي تَهْمَلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّهَا لَتَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلُ فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَايَةَ الَّتِي إِلَيْهَا مَدَى مَا فِيكَ كُنْتُ أُؤَمِّلُ جَعَلْتَ جَزَائِي غَلْظَةً وَفَظَاظَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ فليتك إن لم تروا حق أبوتي فعلت كما الجابر جابر يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ کیا کلام ہے، میں کہاں سے ترجمہ کروں؟ کہا بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا نا اسی دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک پیو دی فریاد سنو، بچے بھی بیٹھے ہو، پیو بھی بیٹھے ہو، والدین میں ہیں، اولاد بھی ہیں، اولادوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کتنا دکھ اٹھاتے ہیں۔ بیٹا جس دن تو پیدا ہوا تھا ہم نے اسی دن اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے جینا شروع کیا، تجھے راحت پہنچانے کے لیے تکلیفوں سے ٹکر لی، تجھے گرم رکھنے کے لیے سرد ہواؤں کے تھپیڑوں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تپتی ریت میں تپتی ہواؤں سے ٹکر لی، تجھے سلانے کے لیے ساری ساری رات جاگا، تجھے کھلانے کے لیے اپنا پیٹ کاٹا، تجھے خوش رکھنے کے لیے غموں کو سینے سے لگا لیا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے دکھوں سے صلح کر کہ تو خوش رہے، تو خوش رہے، تیری خوشی دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت کی چکی میں پیس کے رکھ۔ اور جب کبھی تو بیمار ہوتا تھا تو ساری رات تیرے سرانے گزر جاتی تھی، کبھی تیری ماں بیٹھی، کبھی تیرا باپ بیٹھا ہے کہ کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔
اور حالانکہ موت کا وقت تو مقرر ہے، اپنے وقت پر ہی آنا ہے، لیکن تیری بیماری ہزاروں شک پیدا کر دیتی تھی، اور ہم یوں تیرے سرانے بیٹھ کر کبھی تیرے رب کو پکارتے، کبھی دوا دارو کی طرف بھاگتے، کبھی اللہ کو پکارتے، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتے کہ ہمارا بچہ بچ جائے، حالانکہ موت نے تو وقت پر ہی آنا ہوتا ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپا دیتی، رلا دیتی، پگھلا دیتی، کھلا دیتی۔ اس طرح دن رات کی چکی چلی، زمانے کی گردش نے میری ہڈیوں کا رس نکالا اور تیری ہڈیوں میں ڈالا، میرے بال سفید ہوتے گئے، تیری جوانی پروان چڑھتی گئی، اور دن رات کی مشقت نے تیری کمر کو سیدھا کیا، میری کمر کو ٹیڑھا کر دیا، تو طاقتور بن گیا، میں لاٹھی پہ آ گیا، میرے تیری جوانی ایک درخت بن گئی سرسبز، اور میری زندگی کے درخت کے سارے پتے جھڑ گئے۔ تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا، اسے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، اسے گود میں لے کے بیٹھتا تھا، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اس کو بیٹھ کے اس کے کپڑے بدلتا تھا، اس کو کھانے کھلاتا تھا، اس کو اسکول چھوڑنے جاتا تھا، اسکول سے لینے جاتا تھا۔ تو اب میری کمر جھک گئی ہے، تو اب یہ میری لاٹھی بنے گا، میں اس کے ہاتھ پکڑ کے چلا، اب یہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلے گا، میں اس کا آسرا بنا، اب یہ میرا آسرا بنے گا۔ لیکن میرا بیٹا تیری تو آنکھیں سر پر چلی گئی، ماتھے پہ چلی گئی، اور تو مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نہیں، تیرا نوکر ہوں۔ تیری آنکھوں کے تیور بتانے لگے کہ شاید میں تیرا باپ نہیں، تو میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنے لگا کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں، چونکہ اس کا رویہ تو یہ بتا رہا ہے کہ میں نوکر ہوں، یہ باپ، یہ مالک ہے۔ اب میں اپنے 30 سالہ خواب کو جھٹلاؤں یا اس کو دیکھوں؟ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہاں واقعی یہ مالک ہے، میں نوکر ہوں، لیکن نوکروں کو بھی تو کوئی نہ کوئی پوچھ ہی لیتا ہے بیٹا، ارے مجھے نوکر سمجھ کے ہی پوچھ لیتے، مجھے پڑوسی سمجھ کے پوچھ لیتے، ایک پڑوسی سمجھ کر ہی میرا حال پوچھ لیتے، اور یوں اپنے پیسے کے بارے میں حساب کتاب نہ کرتے جیسے تو نے اللہ کے نبی کو حساب کتاب سنایا۔ میں ان اشعار میں اتنا درد ہے کہ میں جتنا بھی تعبیر لاؤں نہ میں اس کو ادھر شفٹ نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو میں بتانے لگا کہ اللہ کے نبی کا روتے روتے برا حال ہو اور داڑھی آنسوں سے سر ہو، اتنا روئے کہ داڑھی آنسوں سے۔ تو میں ان کو کیسے اردو میں کیسے لاؤں؟ ایک درد بھری فریاد ہے، درد بھری فریاد کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، الفاظ تھوڑے جے دس دیو بھئی اے آندہ پہ، درد کو کہاں سے پیش کرو؟ اس درد کی تعبیر دے رہا ہوں کہ میرے نبی داڑھی آنسوں سے تر ہوتا۔ تو آپ نے ان کے بیٹے کو ایسے گریبان سے پکڑا اور یوں جھٹکا دفع ہو جا، اٹھ جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت ومالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا۔ بتانا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا اللہ سننا کتنا طاقتور، سننا کتنا طاقتور دیکھنے والا ہے، پھر ہم اس کو للکارتے ہیں کبیرہ گناہوں کے ساتھ، اور پھر وہ ہمارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں لگتا لوگوں کی نظر میں وہ بڑا شریف چودھری صاحب، نواب صاحب، مولانا صاحب، اور اللہ کی نظر میں بدماش ہے، تو اللہ اس کی رات کو دیکھتا ہے کہ کیسے گزرے، اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے، اللہ اس کی نظر کو دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہے، کدھر دیکھ رہے، کیا دیکھ رہے۔ میں قربان جاؤں، صبح اٹھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کہ رات کیسے گزری، دن کیسے۔
اس لیے میرا اللہ گلہ کرتا ہے، ابن آدم اذکرک وتنسا، پھر بندے میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو ہی مجھے بھولتا ہے۔ اولادیں بھولتی ہیں، ماں پہ کتنے بھولتے ہیں؟ کبھی ماں پہ بھی بھولے، اولاد ہمیشہ اولادیں ہی بھولتی ہیں۔ تو میرا اللہ گلہ کرتا ہے، اذکرک وتنسا، میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا، تم کیوں بھول گئے؟ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَلَا تَخْشَىٰ، میں تیرے گناہوں کو کیسے چھپاتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا۔ میں چاہوں تو تجھے رسوا کر کے ننگا کر کے کھڑا کرنا، لیکن تیرے سارے رات کے، دن کے، اندھیرے کے، اجالے کے، تنہائی کے سارے گناہوں کو یوں چھپاتا ہوں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے گا تو کیا کر رہا ہے، لیکن تجھے پھر بھی مجھ سے شرم نہیں آتی۔ وَلَا تَخْشَىٰ خیری الیک ناظر وشرک الی صاحب، صبح سے شام تک جو کچھ تو کرتا ہے میں دیکھتا ہوں، اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو تم ایسے سلاتا ہوں جیسے تو نے میرے کوئی نافرمانی کی۔ سارا دن تو نے شراب بیچی، سارا دن تو نے جوئے میں گزارا، سارا دن تو نے ایک نماز نہیں پڑھی، سارا دن تو نے جھوٹ بولا، سارا دن تو نے یہ کیا وہ کیا، جب رات آئی تو میں نے نیند سے کہا جا میرے بندے کو سلا۔ وَإِنِّي أَكْلَأُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي، صبح سے شام تک تیرا دن جیسے گزرا، رات کو تو میں تمہیں الٹا لٹکاتا، میں کہتا نہیں میرا بندہ بندی سلا دو، شاید کبھی اسے توبہ کا خیال آ جائے، شاید کبھی اس کی ہماری دوستی لگ ہی جائے۔ دیکھو بڑے لوگوں سے دوستی لگانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے، ضمیر کو مارنا پڑتا ہے،